اور جب 40 سال کے بعد میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، توجہ، جب اعلان نبوت فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ عز و جل نے اس سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے محترم مولانا لیاقت علی صاحب بھی فرما رہے تھے، میرے بھائیوں یہ حدیث مصطفیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین، اے لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم جد امجد بابا آدم کے جسم کا پتلا تیار ہو رہا تھا اور مٹی اور گارے سے جب ان کا جسم کا ڈھانچہ گوندا جا رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ 40 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کن لوگوں کے سامنے؟ توجہ میری طرف، کن لوگوں کے سامنے؟ کہ جن کی فطرت بھی بگڑی ہوئی، جن کی جبرت بھی بگڑی ہوئی، جن کی سوچ بھی بگڑی ہوئی، فکروں میں فساد ہے، جن کے خیالات میں فساد ہے، جو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ جہالت تھی، میری بات سمجھیے آپ، جہالت نہیں تھی، وہ بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، اپنی زبان کے بڑے ماہر لوگ تھے، بڑے مہمان نواز تھے اور بڑے بڑی ان کے اندر صفتیں تھی۔ اگر کوئی صفت تھی تو وہ یہ نہیں تھی کہ وہ شریعت کو نہیں مانتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ خدا کے قانون کو نہیں مانتے تھے، باغی بن چکے تھے، جہاں سے سنا ادھر سے نکال دیا، ورنہ اس قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، بڑے فساد کو بلاغت کے وہ مالک تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سرور کل مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اپنے جانشینوں کے سامنے جب کلام الہی کو پیش کیا اور اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، اپنی رسالت کا جب اعلان فرمایا، تو میرے دوستو ماننے والے جو تھے انہوں نے اپنا جسم، اپنی سوچ، اپنی فکریں، اپنے اولاد، خاندان، زمین و جائیداد سب کچھ ارشادات مصطفیٰ کے سامنے بیچ ڈالا تھا، سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ آپ نے نہیں دیکھا جب ہجرت کرنے لگے تو کسی کی ماں رہ جاتی ہے، کسی کی بیوی رہ جاتی ہے، کسی کے بچے رہ جاتے ہیں، لیکن جو دیوانہ مصطفیٰ کے ساتھ مہاجر بنا، وہ یوں سر نیچے دیے ہوئے یوں محسوس کر رہا تھا کہ جو دولت ہے وہ یہ سامنے ہے، جو قدریں ہیں وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہم دور مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، فرامین مصطفیٰ اپنی زندگی میں داخل کریں۔ آہستہ آہستہ آ جاؤ میرے بھائیوں، قریب آ جاؤ، اسلام کے قریب آ جاؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم، ہمارے ان قبائل میں کتنے نوجوان اس دنیا سے چلے گئے، مجھے بتاؤ۔ ابھی جیسے سیاف علی بھائی بیٹھے ہیں، مکن صاحب جو بھی بیٹھے ہیں، ہم اپنے جگہ محسوس کریں، ہمارے قبیلوں سے کتنے جوان چلے گئے، بڑے نمبر چلے گئے، دیکھا رونا آتا ہے۔ لوگ کہیں گے کیسے نوجوان تھے اور کیسے بہادر تھے، ان کے جسم کو دیکھ کر شیر بھی ڈر محسوس کرتا ہوگا، لیکن سب چلے گئے۔ مجھے بتاؤ، نام و نشان نہیں رہا۔ وہ جو امتیاز بھائی یہاں بیان کر رہے تھے اور کچھ نوجوان گپوں میں لگے تھے، میں دونوں کا موازنہ کر رہا تھا۔ میں نے جو اسلام پڑھا ہے، میرے سامنے میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ یہ امتیاز مرے گا تو قبر میں اس کا چہرہ سلامت رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اس کی زبان سے ذکر مصطفیٰ کے پھول جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک زبان وہ پیچھے کوئی کہیں بیٹھا ہے، وہ ذکر سن کر بھی اپنی مستی میں مست ہے، تو یہ مٹی اس کے جسم کو نہیں چھوڑے گی، کھا کے اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ختم کر جائے گی۔ اس لیے اگر تم دنیا میں کامیاب رہنا چاہتے ہو اور یہاں سے منتقل ہونے کے بعد یہ کہ قبر کا اندھیرا بھی ہمیں کچھ نہ کرے، قبر کے کیڑے بھی ہمیں کچھ نہ کرے، تو آج اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ ڈالو کہ یا رسول اللہ، ہم تائیہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی شریعت کے ہم ہمیشہ خادم بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ جب ارادہ کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ اپنے دلوں میں ارادے کر لو، اپنے دلوں میں نیتیں کر لو، اچھی سوچ، اچھی فکریں، اچھے خیالات
اپنے آپ کو پاک، اپنی اولاد کو پاک گندگیاں آ جاتی ہے، یہ مت کے سوچیے، یہ تیرے موڑ کے آپ مت دیکھیے، میں سب کو جانتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور عرض کر دیتا ہوں، بحیثیت مولوی ہمارے اندر بھی کمزوریاں برائیاں در آ سکتی ہے، ہم کو آسمان پہ نہیں، آپ اپنی جگہ یہ محسوس مت کرو کہ مولوی نے ہمارے لیے بات کی، اس ممبر مصطفیٰ کی قسم کسی ایک بندے کو ٹارگٹ بنا کے آج تک ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی، پوری قوم کا مفاد مد نظر ہے، اس لیے حرام سے بچ جاؤ، حلال میں رہو، اسی میں ہماری بھی بقا ہے، ہماری آنے والی نسل کی بھی بقا ہے، ہمارا انصاف یہی ہوگا، آنے والی نسل کے ساتھ انصاف یہی ہوگا کہ اگر حرام کی لت لگی ہے اسے آہستہ آہستہ چھوڑ دو، غریبان پکڑ کے قریب لے آؤ کہ اے پیارو، اے پیارے، اے پیارے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا طریقہ ہے، ہمیں اللہ کی طرف چلنا چاہیے، اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب سچے من سے توبہ کر لو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہی رحیم و کریم رب ہے، وہی رحیم و کریم رب ہے کہ آپ ہزاروں بار بھی خطا کرو، جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے اس کا در ہمیشہ کھلا ملے گا۔ اس لیے یہ مجلس میلاد کا پیغام حضرت نے آپ کو بتایا، آپ یہ دل کی تفصیل پڑھ لیجیے، آپ حضرات ہر سال اپنی اس مسجد میں، ہر نجی مسجد میں ہر سال مجلس میلاد کا انعقاد کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اتنی ساری تعداد دے کر من خوش ہو گیا، پروردگار عالم آپ تمام کو اپنے پیارے محبوب کی غلامی میں قبول فرما لے، آمین۔ آپ سب جو یہاں جمع ہوئے، اللہ عز و جل آپ کا اکٹھا ہونا، آپ کا بیٹھنا اور بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا سننا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم اس بزم کو ہماری دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ فرما، مولا جو کچھ عرض کیا اس میں غلطی تو معاف فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام اراکین کمیٹی کی طرف سے محترم شفیع صاحب کو، شفیع صاحب آگے تشریف لائیں۔